السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 194 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو زبان کی دوسری کتاب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور آج کا میرا چیپٹر ہے ہمسایہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر میرا 42 ہے اور چیپٹر ہے ہمسایہ۔ سبق نمبر 1، انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے اور ایک جگہ آباد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جن شخصوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں وہ ہمسایہ کہلاتے ہیں۔ جو نیک اور شریف آدمی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہمسایہ کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 3، انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو۔ ہمسایہ برا ہو یا بھلا، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر نیک ہے تم نے اس کا حق ادا کیا، گر بد ہے تو تم اس کی بدی سے محفوظ رہو گے۔ اس کو نصیحت نہ کرو، اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ۔ اگر اتفاقاً ہمسایہ سے کچھ رنجش ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں ہی فیصلہ کرو۔ عدالت میں نالش فریاد لے کر نہ جاؤ، کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے، پھر بھی وہ دونوں کی قدورت کو دور نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، جو سعادت مند بچے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کا کام کاج نہایت خوشی سے کرتے ہیں۔ پاس پڑوس کی غریب اور بے کس بوڑھیوں کا سودا سلف بازار سے لا دیتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے دل سے پیار کرتی اور دعائیں دیتی ہیں۔ خدا ایسے بچوں کی عمر میں برکت دیتا اور ان کو خوش نصیب بناتا ہے۔ اب جو ہم ادھر پڑھے اس کے اندر دیکھیں، محفوظ کے معنی صحیح سلامت، سعادت کے معنی ہوتا ہے خوشی نصیبی، فصیحت کے معنی ہوتا ہے ذلت و رسوائی، برکت کے معنی ہوتا ہے زیادتی، قدورت کے معنی ہوتا ہے رنجش۔ سبق نمبر 43، نشست و برخاست کے آداب۔ نمبر 1، چلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرو۔ بے وجہ دوڑنا جھپٹنا چھچھوڑا پن ہے، لیکن اتنی سستی بھی نہ چاہیے کہ وقت ضائع ہو۔ سردی کے وقت تیز قدم اور گرمی کے وقت آہستہ چلنا مناسب ہے۔ شیخی سے اکڑ کر یا نزاکت سے مٹک کر چلنا رذالوں کا طریقہ ہے۔ جب چلو رستہ دیکھ کر چلو، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا بیوقوفی ہے۔ سواری ہو تو ایسی تیز نہ ہانکو کہ کسی کو صدمہ
یا تکلیف پہنچے۔ نمبر 2، بیٹھو تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو، نہ کسی کی طرف پشت کرو، خاص کر بزرگوں کی طرف سر کو یا ہاتھ کو زانوں پر رکھ کر نہ بیٹھو، یہ سستی کی علامت ہے۔ جب حاکموں ادھر الٹا لیتے ہیں، یا بزرگوں کے سامنے جاؤ تو بلا اجازت نہ بیٹھو۔ تپائی کرسی یا مونڈھے پر نشست ہو تو پاؤں اٹھا کر نہ بیٹھو۔ نمبر 3، کوئی بے فائدہ حرکت نہ کرو، جیسے ہاتھ ہلانا، ناک یا منہ میں انگلی دینا، کپڑے کو منہ میں لینا، انگلیاں چٹکانا۔ اگر جلسہ ہو تو انگڑائی، جمائی اور ڈکار لینے سے پرہیز کرو۔ بار بار تھوکنا بھی عیب ہے۔ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس طرح صاف کرو کہ حاضرین نہ دیکھے، نہ آواز سنیں۔ آستین دامن سے صاف کرنا بے تمیزی ہے، اس کے لیے رومال چاہیے۔ جب کسی محفل، مجلس یا جلسے میں جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے رتبے کے لائق ہو۔ اگر ناواقفت سے بے موقع بیٹھ گئے ہو تو جب معلوم ہو فوراً اپنی جگہ آہستگی سے واپس آؤ۔ اگر جگہ نہ ملے تو گھبرانا یا برا ماننا نہ چاہیے، چپ چاپ وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ نمبر 5، غیروں کے روبرو سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے بدن کا کوئی حصہ نہ کھولو۔ ناف سے لے کر زانوں تک ہر وقت پوشیدہ رکھو، خواہ جلسہ ہو خواہ تنہائی، البتہ ضرورت کے وقت مضائقہ نہیں، جیسے غسل وغیرہ۔ غرض چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز۔ بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ قریب کے معنی نزدیک، رذالہ کے معنی کمینہ کم ذات، فوراً کے معنی اسی وقت، نشست کے معنی بیٹھنا، زانوں کے معنی گھٹنا۔ آج کے لیے میرا سبق اتنا ہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کے اندر زراعت پودے کے حصے کے بارے میں چیپٹر پڑھاؤں گا۔